السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، بچوں اور بچیوں، آپ کا ٹیچر صداقت اکبر آج ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں نئی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو آپ سب کے پیار کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میری پیچھے والی ویڈیو کو کافی اچھے سے دیکھا اور بہت خوب سا پیار دیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرے خواتین و حضرات اور بچے اور بچیاں میرے اس کارواں کو آگے مزید پیار دیں گے۔ تو چلتے ہیں آج پھر سے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان سب احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلتے ہیں اپنی احادیث کی جانب، آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب الله لأخذه ما يحب لنفسه۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ آپ کی توجہ آپ کی احادیث مبارکہ کی جانب بے حد ضروری ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ خرید لے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 30 سیکنڈ کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنے خواتین و حضرات کو اس احادیث کی تشریح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا کاروبار اچھا ہے تو ہمارا ایک بھائی یا کوئی خونی رشتہ یا اڑوس پڑوس میں وہ بیچارے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خود کو سنبھال لے یا خود کی کوئی کفالت کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز خریدے جائے، یہاں پہ احادیث مبارکہ کا مقصد اور ہمیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، گویا کہ وہ کپڑے ہوں، آپ کی جوتی ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کے دیگر زندگی کے جو بھی خریدنے والی چیزیں ہیں، استعمال والی چیزیں ہیں، آپ وہ خود جو اپنے لیے خریدتے ہیں، آیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی خریدیں۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ ہے ہمارے میٹھے میٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آپ کی خدمت میں خواتین و حضرات ناظرین گرامی پیش کی گئی تھی۔ بڑھتے ہیں ہم آگے والی احادیث مبارکہ کی جانب اور سیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مزید کیا میسج چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من راء منکم من منکر فی بعدہ فلیغیرہ ببعدہ فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ ٹھیک ہے، تمام آپ کے پاس جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں تمام یہ جملے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے خود کے منہ سے بولے ہوئے یہ الفاظ ہیں، میٹھے میٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا اس احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، خواتین و حضرات، اس پر بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی حلف شروع کام ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ روکے، اگر اس میں اس بات کی ہمت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے روکے یا اسے منع کرے، اور اگر اس میں زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب آپ کی اس کے اندر تشریح کرتا چلوں خواتین و حضرات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احادیث مبارکہ کے اندر ہم تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو اس کے خلاف لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد، الجہاد کا حکم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور قرآن میں اس طریقے سے ہے کہ الجہاد، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، ٹھیک ہے،
آپ کے قلب، ٹھیک ہے، آپ کے قلب، آپ قلب سے بھی جہاد کر سکتے ہیں. آپ طاقت نہیں ہیں، آپ دل سے جہاد کیجئے، لیکن ظلم کے خلاف آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے، حتیٰ کہ چاہے آپ اس کا دل میں ہی کیوں نہ جہاد کریں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں آگے والی احادیث مبارکہ کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان نقته عمله الا من صدقات جاریۃ او علمه ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے یا اس کے علم کے ذریعے سے جس سے آنے والی تمام امت مسلمہ یا انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، یا صالح نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں خواتین و حضرات آگے والی احادیث مبارکہ کی جانب اور سیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کیا میسیج ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. عن النعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا استشقى منہ عضو الداعی لسوہ سائر الجسد بالسہرہ والحمى. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال ان کی باہمی محبت و الفت، آپس میں رحم دلی اور آپس کی مہربانی کے معاملے میں ایک جسم کے مانند ہے. جب کبھی کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے. مثال ایسی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ارد گرد کے اندر ہمیں یہ میسیج کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی بہن یا کسی بھائی کی یا ہمارے والدین بالخصوص تمام خیر کے کام کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے سب سے پہلے والدین کی خدمت کریں ہر طریقے سے، ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کی اگر آپ مدد کریں تو یہ تو دین اسلام کے حق میں اور ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا. بڑھتے ہیں آگے والی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ. لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں. آیا کہ آج ہم کر رہے ہیں اللہ سے توبہ؟ میں باشمول اپنے ہم گناہ نہیں گنوا سکتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مزید گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آگے والے احادیث مبارکہ کی جانب. ٹھیک ہے، تو خواتین و حضرات آپ کا ٹیچر صداقت اکبر نے جیسے کہ آپ سب کی خدمت میں یہ تمام احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے اور اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا گو ہے کہ اس احادیث مبارکہ کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی غفلت ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اچھے اور بہتر طریقے سے ہمیں احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھانے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بچوں
اسی طرح ہی آپ کا پیار بے حد ضروری ہے. آپ دیکھتے رہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیے. اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح بہبود اور ہماری رہنمائی فرمائے گا. ملتا ہوں آپ سے اگلے سیشن کے ساتھ احادیث مبارکہ کی. تب تک کے لیے آپ سب سے التجا ہے کہ چینل کو دیکھتے رہیں, سپورٹ کرتے رہیں, سبسکرائب کیا کریں لازمی, ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا نیچے, وہ پیارا سا چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن ہے, تو بچے اسے بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کے ٹیچر جیسے ہی آئیں اور آپ کو پتہ چل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.